وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب محمد عمران صاحب UAE قطر سے آپ نے یاد فرمایا، شکریہ۔ اور ایک سوال ارشاد فرمایا کہ خطائے اجتہادی کسے کہتے ہیں؟ جواب محترم، اولاً آپ اجتہاد کو جانیں مثالوں کے ساتھ، اس کے بعد خطائے اجتہادی کو سمجھیں تو آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ محترم، اجتہاد کا لغوی معنی محنت و مشقت کرنا، یعنی کسی کام کی انجام دہی میں مشقت برداشت کرتے ہوئے اپنی پوری کوشش صرف کر دینے کا نام اجتہاد ہے۔ اچھا، اس کا مقصد کسی قضیے مسئلے کو قیاس کے طریقے سے کتاب و سنت کی طرف لوٹانا اس کا مقصد ہے، یعنی فقیہ کا اپنی فکری طاقت کو حکم شرعی نظری کے استنباط و استخراج میں اس طرح خرچ کرنا کہ اس سے زیادہ فکری طاقت کے استعمال سے وہ اپنے آپ کو عاجز محسوس کرے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اصطلاح شرع میں مخصوص شرائط کے ساتھ فقہی منابع میں سے عملی احکام و وظائف کا استنباط و استخراج کرنا اجتہاد کہلاتا ہے، یعنی کسی مسئلے کی تلاش و جستجو میں اپنی پوری قوت خرچ کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں، وہ حکم جو قیاساً قرآن سے ماخوذ ہو، جیسے علت ازا کی بنیاد پر لواطت کو حرام قرار دیا گیا قیاس کرتے ہوئے حالت حیض میں کی ہوئی وطی پر، چونکہ علت ازا دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ اسی طرح اس حکم کی مثال جو قیاساً ماخوذ و سنت سے، جیسے علت قدر و جنس کی بنیاد پر جس اور چونے کی بیع تفاضل و تأخر سے کرنے پر حرام قرار دیا گیا قیاس کرتے ہوئے الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والی حدیث پر، کیونکہ علت قدر مع الجنس دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ اسی طرح اس حکم کی مثال جو قیاساً ماخوذ و اجماع سے، جیسے علت جزئیت و بعضیت کی بنیاد پر مزنیہ کو زانی کے لیے حرام قرار دیا گیا قیاس کرتے ہوئے اس لونڈی کی ماں پر جس سے وطی کی گئی ہو۔ تو محترم، یہ وہ احکام ہیں جن کو قیاساً کتاب، سنت اور اجماع سے ماخوذ کیا گیا اور بطور اجتہاد ماخوذ کیا گیا، تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی مسئلے کی تلاش و جستجو میں پوری قوت خرچ کر دینے کے بعد مجتہد اگر درستگی کو پہنچ جائے تو دو ثواب، ایک درستگی کا اور ایک اجتہاد کا، اور اگر پوری قوت خرچ کر دینے کے بعد بھی درستگی کو نہ پہنچ پائے تو ایسی صورت میں اسے اجتہاد کا ثواب تو ملتا ہے، البتہ گناہ نہیں ہوتا۔ آئیے جانتے ہیں، خطا دو قسم پر ہے، ایک عنادی، یہ مجتہد کی شان نہیں، دوم خطائے اجتہادی، یہ مجتہد سے واقع ہوتی ہے، اس میں عند اللہ اصلاً مجتہد پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ دنیاوی احکام کے اعتبار سے خطائے اجتہادی کی دو قسمیں ہیں، ایک خطائے اجتہادی مقرر، دوم خطائے اجتہادی منکر۔ محترم، خطائے اجتہادی مقرر وہ جس کے صاحب کو اس پر برقرار رکھا جائے گا اور اس سے تعرض نہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کے ہونے سے دین میں کوئی فتنہ نہیں ہے، جیسے حنفیہ کے نزدیک شافعی المذہب مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، تو یہ خطائے اجتہادی ہے اور یہ مقرر ہے، منکر نہیں۔ دوم خطائے اجتہادی منکر وہ جس پر انکار کیا جائے گا جبکہ اس کے سبب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو، جیسے اجلہ اصحاب جمل رضی اللہ تعالی عنہم کہ جنتی ہیں اور ان کی خطا یقیناً اجتہادی، جس میں کسی نام سنیت لینے والے کو محل لب کشائی نہیں، یا یہ اس پر انکار لازم تھا جیسا کہ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیا، لیکن یاد رہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں مداخلت حرام ہے۔ حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو زبان روکو، یعنی برائی کے ساتھ ذکر نہ کرو، اچھائی سے کرو۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ تو محترم، امید ہے کہ آپ خطائے اجتہادی کو سمجھ گئے ہوں گے، اس کی قسمیں بھی سمجھ گئے ہوں گے اور خطا کی قسموں کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کی تسکین ہو گئی ہوگی۔ باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔